أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قبل تکریم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ کا ہمارا سبق سحری سے شروع ہوا تھا اور آج کا ہمارا سبق افطاری سے شروع ہو رہا ہے۔ جن جن ممالک میں آج پہلا روزہ تھا، الحمدللہ آج انہوں نے مسنون طریقے سے روزے داروں نے افطاری کی ہوگی۔ افطاری روزہ کھلنے کو کہتے ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، جلدی کرنا سنت ہے اور تاخیر کرنا مکروہ۔ جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کر لی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو، سورج غروب ہو جائے تو بس اب مزید تاخیر نہ کی جائے۔ بعض فرقے کے لوگ سورج کے غروب ہونے کے بعد 8 منٹ 10 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں، یہ مصنوع طریقہ ہے۔ تو جلدی کا معنی یہ ہے کہ سورج جیسے ہی غروب ہو جائے اب روزے کو فوراً افطار کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ بہتر کھانا کیا ہے افطاری کے اندر؟ جیسے کل ہم نے گزارش کی تھی کہ سحری کے اندر کیا چیز کھانی چاہیے، دودھ کا، لسی کا اور دہی کا استعمال کرنا چاہیے، اور مرغن غذائیں، مرچوں والی غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح افطاری کے اندر بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ افطاری کے اندر ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کھجور ہو، یہ تو بہت بہترین چیز ہے، کھجور سے افطار کرنا یہ سنت بھی ہے اور اس کے اندر غذائیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کھجور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا آپ کھجور سے دور ہیں یا کھجور آپ سے دور ہے، تو پانی سے افطار کر لیا جائے۔ پانی نہیں ہے تو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، بہرحال اس سے روزہ افطار جائز ہے، ہو جائے گا۔ افطاری کے اندر کل میں نے گزارش کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہر قسم کی چیز کو کھانا ضروری سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، چیزیں حلال ہوتی ہیں اور آپ حلال چیزوں کو استعمال کریں، گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی طبیعت کو ضرور سامنے رکھیں، اپنی طبیعت کے مطابق اتنا کھائیں کہ اس سے آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ پڑے، اور خصوصاً اس زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی نہ ہو اور پھر آپ کا جسم بوجھل بن جائے اور تراویح کے اندر سستی پیدا ہو، عبادات میں آپ کی جو ہے یکسوئی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ آپ عبادت میں، تراویح میں جو ہے کھڑے نہ ہو سکیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اس لیے سادہ غذائیں جو قوت بخش ہوتی ہیں، صحت کے اعتبار سے بہت مفید ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں پھل ہیں اور سلاد ہے، تازہ سبزیاں ہیں اور ہلکے مسالے کے کھانے ہیں۔ اگر گوشت کھانا پسند کرتا ہے تو اس میں بھی زیادہ مسالہ جات نہ ہو۔ اسی طرح سادہ پانی استعمال کیا جائے، دودھ ہے اور ہلکی ٹھنڈک والے مشروبات، موسم کے مطابق ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس سے طبیعت میں گرانی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور غذائیت بھی حاصل ہوگی اور نقاہت اور کمزوری بھی جسم سے دور ہوگی، اور ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، جسمانی اور روحانی طور پر انسان انشاءاللہ فریش ہو جائے گا۔ مسنون دعائیں شریعت کی بہت خوبصورتی ہے، یہ دین اسلام کی، اس نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کو دعائیں سکھلائی ہیں، آداب سکھلائے ہیں، تو اس سے برکات بھی ہوتی ہیں اور دین کے ساتھ انسان کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے ساتھ بھی اس کا رشتہ جڑتا رہتا ہے۔ افطار کے وقت بھی مختلف دعائیں احادیث میں وارد ہیں۔ ایک دعا ہے
مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 9837. ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور پھر افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. کون سے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بعض لوگ ہیں ان دعا کے ساتھ یہ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ شرم ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت. یہ الفاظ جو درمیان والے ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں بس یہی پڑھنے چاہیے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، آپ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو تیرے ہی رزق سے میں افطار کر رہا ہوں. بس یہ اس دعا کا مفہوم ہے. آپ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا تو آپ نے میرا جو امتحان لیا ہے روزے کے بارے میں وہ میں اس کو پورا اترا ہوں الحمدللہ. تو آپ نے اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. اب جو سارا دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو آپ نے کھانے پینے پر پابندی لگائی تھی، آپ وہ پابندی آپ نے اٹھا دی اور آپ نے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں. تو انہی رزق میں سے ہم نے کھایا ہے اور پیا ہے اور روزے کو افطار کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت ہے ان سے، وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کانا کے بعد رسول لام کے اوپر زبر ہے، یہ غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے. کانا رسول اللہ ہونا چاہیے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ پڑھا کرتے. کیا پڑھتے؟ بہت بہترین اور خوبصورت دعا ہے، آپ دونوں یاد کر لیجئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ کہ رگیں پیاس چلی گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ ابھی ہم نے پیا ہے، مشروبات پیے ہیں، پیاس چلی. وابتلت العروق اور جس میں جو رگیں خشک ہو چکی تھیں وہ تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یقینی طور پر اجر بھی مل گیا. کہ اجر بھی ہمیں مل گیا روزہ رکھنے کا، اور کھانے پینے کی وجہ سے جو نقاہت تھی، کمزوری تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. جو رگیں ہماری خشک ہو گئی تھی پیاس کی وجہ سے خصوصاً وہ بھی تر ہو گئی ہیں اور پیاس بھی چلی گئی ہے اور ہم بالکل تر و تازہ ہو گئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار چاہنے والا ہمیں افطاری کے لیے بلاتا ہے، افطاری کی دعوت دیتا ہے، آئیے ہم آپ کو روزہ افطار کراتے ہیں. تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی شرعی طبی عذر نہ ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسی کوئی صورت بن جائے کوئی آپ کو افطار کروائے تو دیگر دعائیں تو آپ افطاری کے موقع پر پڑھیں گے جیسے ابھی گزری ہیں، لیکن اسے جو آپ کو افطار کرا رہا ہے، جو آپ کا میزبان ہے، اسے آپ ایک خصوصی دعا دیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ وہی دعا یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں اس میں یہ دعا منقول ہے اور موجود ہے کہ جب کوئی افطاری کروائے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے. وہ الفاظ دیکھیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند اہل بیت. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر افطاری فرماتے، روزہ افطار فرماتے، قال تو انہیں یہ دعا دیتے. توجہ سے سنیے گا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. کیا الفاظ نبوت ہیں اور زبان نبوت سے نکلے ہیں. ان کی چاشنی اور ان کی مٹھاس اور ان کی لذت اور ان کی مطلب حلاوت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار ونزلت عليكم الملائکہ. یہ جملے ہیں، 4 جملے ہیں. افطر عندكم الصائمون ایک جملہ ہے، واكل طعامكم الابرار دوسرا جملہ ہے، ونزلت عليكم الملائکہ تیسرا جملہ. یہ 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، چیک کر لیں.
अफ्तर इंदकुम अस्साइमून, तुम्हारे पास रोजादार इफ्तारी करें। अब हम उस मेजबान को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे रिज्क में और वसअत दे, तुम और लोगों को भी इफ्तार कराओ और रोजेदारों को भी मदू करो। व अकल तआमुकुमुल अबरार, तुम्हारा जो खाना है ये नेक लोग खाएं। नेक लोगों को खिलाना में अजर ज्यादा है कि आपके जो रिस्क है, जो आपके वास्ते से उनके नसीब में जा रहा है, तो उसकी जो ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, उसमें वो नेक लोग हैं तो वो नेकी में कामों में खर्च करेंगे, तो उस नेकी के कामों में आपकी दी हुई खुराक की वजह से जो ग़िज़ाइयत है और जो पावर है, एनर्जी है, ताकत है, वो इस्तेमाल हो रही है, तो आपको भी उस दीन के कामों का अजर मिलेगा। तो नेक लोगों को खाना खिलाने की ये बरकत होती है। अगर गुनहगार लोगों को खिलाएंगे, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि आप अम, ने खाना खिलाया तो खाना खिलाने का अजर सवाब तो अलग मिल गया, लेकिन आगे जो गुनाह करेंगे तो उसमें आपको ये है कि आपको उसके गुनाह का तो वबाल नहीं होगा आप पर, लेकिन ये है कि आपको अजर भी नहीं मिलेगा। तो नेक लोगों को खिलाएंगे तो अजर मिलेगा। यहाँ पे मैं छोटी सी बात अर्ज करता चलूँ, फायदा होगा कि अल्लाह ताला करीम है, करीम ज़ात है। और अल्लाह की करम नवाजी का एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसका जो आमाल का अकाउंट है वो बंद हो जाता है। अब वो ना गुनाह कर सकता है, ना वो सवाब कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, ना बुरे कर सकता है। अब बिल्कुल हिसाब किताब उसका बंद। अब जो उसके लवाहिकीन हैं, उसके चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मुताल्लिकीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, जो भी उसकी जान पहचान वाले हैं या उसकी आला औलाद है, उसके घर के अफराद हैं, अहले खाना है, जो भी है, मसलन उसके बेटे बेटियां हैं, औलाद। अब ये बेटे बेटियां हैं, अगर ये गुनाह करेंगे और गुनाह करके उसको इसाले अजाब करें, इसाले सवाब नहीं बल्कि इसाले अजाब, कि अल्लाह ये हमने गुनाह किया है तो इसका वबाल हमारे बाप को दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो सवाब करें, इसाले सवाब करें, कुछ पढ़ के, कुछ नेक काम करके, नवाफिल सदक़ात वगैरह, दीगर जो नेक अमाल हैं वो करके उनको भेजें, इसाले सवाब करें, तो वो उनको पहुँचेगा। देखिए अल्लाह ने कितना करीमी वाला मामला किया है, कितना खूबसूरत मामला है कि दुनिया के जाने के बाद जब मैयत है, अब वो बेचारा अब एक-एक नेकी का मोहताज हो चुका है, खुद कर नहीं सकता, उसको जो मोहलत मिली थी वो उसने ख़त्म कर डाली। अब ये है कि उसके बाहर वाले जो दुनिया वाले हैं, अगर उसको कुछ सेंड कर रहे हैं अच्छी चीज़, उसकी नेकी भेज रहे हैं, तो अब उसके खाते में जमा होती रहेगी। लेकिन अगर वो गुनाह भेजना चाहे तो वो अल्लाह ने उससे दूर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं अभी। उसके जो अपने गुनाह थे बस उसी का हिसाब होगा, बाद वाले जो गुनाह कर रहे हैं, बस नहीं वो भेजने से भी नहीं पहुँचे। हाँ, एक अलग मसला अलग भी है। एक बंदा दुनिया में कोई ऐसा गुनाह करके आता है कि वो गुनाह जो है ना वो उसका गुनाह आगे मुंतकिल होता रहता है, तो जो-जो करते जाएँगे वो उसकी बुनियाद बन के गया था, तो अब उसका गुनाह उसको मिलेगा। तो इससे भी बचना चाहिए। 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। बहरहाल ये दरमियान में बात आ चुकी है इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सवाल-जवाब बाद में होते रहेंगे। तो बहरहाल ये दुआ है बहुत खूबसूरत, अफ़्तरा इंदकुमुस्साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम पर बरकत लेकर नाज़िल, रहमत के जो फरिश्ते हैं वो बरकतें लेकर तुम पर उतरते रहें और नाज़िल होते रहें। तुम्हारा दस्तरख़्वान भी वसी हो जाए और मेहमान भी तुम्हारे पास कसरत से आते रहें और तुम इसी तरह खिलाते-पिलाते रहो। यहाँ छोटी-सी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, इसको लतीफ़ा ही समझ लीजिए। एक साहब हैं, एक साहब थे, वो किसी के यहाँ मेहमान चले गए, उन्होंने बहुत पुरतकल्लुफ़ शानदार किस्म का खाना खिलाया, मुख्तलिफ़ डिशें थी, हर किस्म का ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम था। लेकिन हुआ ये कि खाने के आखिर में चाय नहीं थी। अब जो मेहमान, उन्होंने उनको दुआ दी, अफ़्तरा इंदकुमुस्साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व नज़लत अलैकुमुल मलाइका इल्ला जिब्राईल, कि रोज़ेदार तुम्हारे पास इफ्तारी करते रहें और नेक लोग खाना खाएँ और फरिश्ते तुम पर बरकत लेकर नाज़िल हों, मगर जिब्रील ना आए। जिब्रील ना आए, इसके अलावा जो मलाइका हैं वो आए, बेशक आए, जिब्रील ना आए। उन्होंने जिब्राइल को दुआ से निकाल दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम।
تو میں جو میزبان تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، بھائی جبریل علیہ السلام کا کیا قصور ہے، یا میری کیا محرومی ہے کہ آپ جبریل کی دعا سے مجھے دور کر رہے ہیں، یا جبریل علیہ السلام کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو دعا میں شامل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی فرشتوں کو تو میں نے دعاؤں میں شامل کیا کہ کھانا بہت اچھا تھا اور ہر چیز زبردست تھی، لیکن کھانے کے آخر میں چائے نہیں تھی، اس لیے میں نے جبرائیل کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو یہ لطیفہ ہے اور حقیقت نہیں ہے، تو اس دعا کے حساب سے میرے ذہن میں آیا، میں نے شیئر کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کسی مہمان کو آپ مدعو کریں تو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں بھی، اس کے ذوق کی کوئی چیز اگر ہے تو پھر آدمی وہی اس کو پیش کریں، تو وہ رغبت سے کھاتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارے تھے، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو نکال دیا دعا سے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چائے مرغوب تھی اور چائے میزبان نے پلائی نہیں، تو انہوں نے اپنا غصہ اس دعا کے اوپر نکال دیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ زکوٰۃ سے پہلے دو چیزوں کو نوٹ کر لیں، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک ہے قابل زکوٰۃ اثاثہ اور قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ، اور ایک ہے مالیاتی ذمہ داریاں۔ بس ہم گروپ اے اور گروپ بی یہ بنا لیتے ہیں۔ گروپ اے میں ہم ان چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں گے جن جن کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ واجب ہے، اور ان زکوٰۃ کے مال میں ان کو ہم حساب کے اندر شامل کریں گے۔ یہ ہے قابل زکوٰۃ اموال اور قابل زکوٰۃ اثاثہ جات، ان کا نام ہم یہ رکھیں گے گروپ اے کے اندر۔ اور گروپ بی کے اندر ہم ان چیزوں کو رکھیں گے جو مالیاتی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، کہ جو ہم نے پیسوں میں سے چیزوں پر پیسے لگانے ہیں اور خرچ کرنے ہیں، تو وہ ہم نے ان کا حساب کرنا ہے۔ اب یہ کافی ساری لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کا بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو فائدہ ہوگا، تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ذہن میں تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، قابل زکوٰۃ اشیاء اور اثاثہ جات کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے سبق میں۔ اب اگر زیورات وغیرہ ہیں تو اس میں کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بنے گی وہ نوٹ کر لیں۔ اگر اس میں کھوٹ مکس ہے وہ الگ ہے، اور اگر نگینے وغیرہ ہیں تو وہ بھی ان کی قیمت بھی الگ کر لیں۔ باقی جو خالص سونا اور خالص چاندی ہے اس کی آپ مالیت نوٹ کر لیں بھی کتنے کی ہیں۔ نمبر دو، گھر میں یا جیب میں موجود رقم، کرنسی اور نقدی جو بھی ہے اس کو جمع کر لیں۔ نمبر تین، بینک اکاؤنٹ یا لاکر میں جو رقم موجود ہے، کرنسی موجود ہے، وہ الگ کر لیں۔ نمبر چار، غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت اگر وہ بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، ڈالر کسی کے پاکستان کے اندر ہے، ڈالر پڑے ہیں، ریال پڑے ہیں، یا کسی اور ملک کی کرنسی پڑی ہے، پاؤنڈ وغیرہ پڑے ہیں، تو ان کی موجودہ مالیت بھی ساتھ ایڈ کریں۔ نمبر پانچ، ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، ان کی جو مالیت ہے وہ بھی جمع کریں کہ آپ نے یہ کرنسی کتنے میں خریدی ہے، کتنے پیسے لگائے، کتنا سرمایہ لگایا، تو وہ بھی شامل کریں۔ نمبر 6، پرائز بانڈ اگر خریدے ہوئے ہیں تو جتنے میں خریدی ہے اصل رقم وہ آپ ایڈ کریں۔ یاد رکھیں اگر پرائز بانڈ میں کسی کا نکل آتا ہے تو اصل رقم تو لے سکتے ہیں جتنے کا آپ نے بانڈ خریدا ہے، باقی رقم آپ یا تو جہاں سے لی ہے وہاں واپس کریں، اگر وہاں واپس کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو ثواب کی نیت کے بغیر غریب اور مستحق لوگوں کو دے دیں، یہ اس کا حکم ہے۔ اور یہ ہر اس مال کا حکم ہے جو ناجائز اور حرام ہو۔ ناجائز اور حرام طریقے سے کسی کے پاس مال جمع ہو جائے تو اب وہ اس کو خدا خوفی کی وجہ سے توفیق ملی ہے کہ وہ اب اس سے بچنا چاہتا ہے، اس کا اصل حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مال جس ناجائز ذرائع سے لیا گیا ہے، جہاں سے لیا گیا ہے وہاں واپس کرے۔ اگر اصل مالک موجود ہے اس کو دے، اگر وہ نہیں ہے اس کے ورثاء ہیں ان تک پہنچائے۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ بتانا بہرحال ضروری نہیں ہے کہ میں نے چوری کی تھی، میں نے ڈکیتی کی تھی، میں نے جیب کاٹی تھی، میں نے 2 نمبری کی تھی، میں نے جگاڑ لگایا تھا، میں نے ڈنڈی ماری تھی، میں نے دھوکہ دیا تھا، میں نے فریب کیا تھا، یہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ رقم کسی بھی طریقے سے، جیسے میں نے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے ہر جگہ پہ، خصوصاً جب آپ شخصی طور پر دے رہے، تو ایسے ہی بس ان کو کسی بھی طریقے سے اس کی ملکیت میں وہ چیز پہنچا دیں، بس پھر توبہ کریں جو آپ سے یا کسی سے بھی۔ آپ سے مطلب یہ نہیں کہ جو میرے شرکا ساتھی ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں بھی ہمیں چور بنا رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی ساتھی ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو اگر کسی سے خدا نخواستہ ایسا ہوا ہو یا ہو جائے
تو آپ کے ذہن میں مسئلہ ہونا چاہیے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو پھر توبہ استغفار تو ہوگا، جو غلط کام ہوا ہے بہرحال اس کا ازالہ اور تدارک یہی ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں واپس کر جائے۔ اگر ایسا ہے کبھی کہ وہ حرام مال جمع ہو گیا لیکن مالک کا علم ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہو گیا یا لاپتہ ہو گیا یا اس سے رابطہ ہی نہیں ہے، کسی طرح اس کو تلاش کیا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے، یا اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت ہے تو بہرحال مالک تک پہنچنا ممکن نہ ہو، تو اب اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے، تو مستحقین کو پہنچا دیا جائے، لیکن حرام مال جو ہے اس میں آپ صدقے کی نیت نہیں کریں گے۔ حرام مال سے مراد چوری کا ہے، سود کا ہے، جوئے کے پیسے ہیں یا کسی اور طرح کے ہیں، تو ان کو نیت ثواب کی نہیں کریں گے، ثواب خود بخود اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ آپ جب حرام مال کو اپنی ملکیت سے نکال رہے ہیں تو یہی اس کے اوپر ہی خود بخود اجر مل جائے گا، لیکن اس حرام کے دیتے وقت نیت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حرام مال ہے، اور حرام کے اوپر تو نیت ثواب کی نہیں ہو سکتی، حرام مال کے اوپر تو اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ تو حلال اور جائز پر ملتا، تو یہ یاد رکھیے گا ذرا۔ تو بہرحال یہ پرائز بانڈ کے اوپر بات ہوئی ہے۔ مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے پیسے بچا بچا کے رکھے ہیں، مطلب حج کروں گا، بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے، یا مکان تعمیر کرانا ہے، یا کچھ بھی ہے، جو رقم ہے بچت والی رقم، جمع شدہ رقم، اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم، انشورنس بیمہ پالیسی جو ہوتی ہے، تو انشورنس کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی جائز نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں جو آپ نے رقم یا کسی نے جمع کروائی ہے تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ وہ رقم ہم صاف ظاہر ایڈ کریں گے زکوٰۃ میں کہ ہماری رقم وہاں پر موجود ہے۔ انشورنس کروانا حرام ہے، کسی نے کروائی ہو تو فوراً ختم کر دے، اور انشورنس پالیسی میں جو رقم جمع شدہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ نوٹ میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نمبر 9 میں دیکھیے، جو قرضہ دوسروں سے لینا ہے توقع ہے کہ وہ واپس بھی دے دے گا۔ دو قسم کے قرضے ہوتے ہیں، ایک تو کسی کو دیا اور پھر مانگ مانگ کے بوڑھے ہو گئے لیکن وہ دے ہی نہیں رہا، بہانے بنا رہا ہے، تو اب آدمی مایوس ہو گیا، ابھی چلو ابھی نہیں دے رہا تو آخرت میں تو دے گا ہی، تو ایسے قرضوں کو آپ ایڈ نہیں کریں۔ اور وہ قرضے جو آپ دیتے ہیں اور آپ کے تعلق والے ہیں اور باعتماد شخص دیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار وہ دے دے گا اور لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے، تو ایسے قرضے ہوں تو ان کو آپ ایڈ کریں گے، جو آپ نے لینے ہیں، دینے والے نہیں، لینے والے۔ نمبر 10، بی سی کمیٹی جو ہوتی ہے عموماً خواتین ڈالتے ہیں یا مارکیٹ میں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، تو وہ جمع جو کرا چکے ہیں اس مد میں جو رقم، اور ابھی کمیٹی آپ کی نکلی نہیں ہے، 1 سال کی کمیٹی ہے اور آپ کا بھی نمبر نہیں آیا، اور آپ نے 6 مہینے کی رقم، 10,000 مہینے کی، 2,000 مہینے کی، وہ 6 مہینے جمع کرا چکے ہیں، 8 مہینے جمع کرا چکے ہیں، اور ابھی آپ کا نمبر نہیں نکلا، تو جتنے مہینے کی آپ جمع کرا چکے ہیں وہ رقم آپ ابھی جمع کریں گے، ایڈ کریں گے زکوٰۃ کے مال میں۔ نمبر 11، کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی ملی نہ ہو، آپ نے ابھی کوئی چیز خریدنی تھی، ایڈوانس میں آپ نے رقم جمع کرا دی لیکن چیز ابھی آپ نے وصول نہیں کی، اگر آپ چیز لے لیں گے تو وہ تو چیز کے اوپر ہے کہ چیز اگر آپ ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ فروخت کی نیت سے خریدی ہے آپ نے وہ چیز تو وہ ہمارا تجارت میں آئے گی، اس کی بھی ریٹ لگے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے ایڈوانس پہ اور چیز ابھی نہیں لی تو وہ جو رقم جمع کروائی ہے ایڈوانس میں وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ نمبر 12، سرمایہ کاری، مضاربت، شراکت میں لگی ہوئی رقم، انویسٹ کی ہے آپ نے رقم، تو وہ رقم جو لگائی ہے آپ نے تجارت میں، مضاربت ہے، شراکت ہے، سرمایہ کاری، کسی بھی طرح سے آپ نے تجارت میں لگائی ہوئی رقم ہے وہ آپ ایڈ کریں گے۔ نمبر 13 میں دیکھیے، شیئرز، سیونگ سرٹیفکیٹس اور NIT یونٹس اور NBF سیونگ سرٹیفکیٹس، پراویڈنٹ فنڈ کی وصول شدہ یا کسی اور ادارے میں مالک کے اختیار سے منتقل شدہ رقم، اس طرح کی کوئی رقم ہے، کوئی ادارہ آپ کے نام پہ جمع کرتا ہے اور آپ کو وہ باقاعدہ باضابطہ طور پر مالک بنا دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، مجھے دے دے گا، اس طرح کی، یا کوئی اس طرح کے آپ نے شیئرز وغیرہ خریدے ہیں کسی نے، یا جو بھی اس طرح کی صورتیں ہیں، تو اس پر لگائی گئی جو بھی رقم ہے وہ اصل سرمایہ ہے وہ بھی ایڈ کریں گے۔ نمبر 14، مال تجارت، دکان ہے یا گودام ہے یا فیکٹری ہے، اس میں کچھ اسٹاک قابل فروخت پڑا ہے، اس کی موجودہ قیمت بھی لگائیں گے۔ یہاں پہ میں بات کر دوں شاید بعد میں بھول جائے،
مثال کے طور پر میں یہاں مرکز کی لائبریری میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اور فرض کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ میں ان کتابوں کا مالک ہوں، اور میں لائبریری میں جو کتابیں ہیں یہ میری دکان ہے، اور میں دکانیں سب فار سیل ہے، میں بیچتا ہوں، کتب خانہ ہے میرا یہ، دکانیں کتابیں بیچنے کا۔ تو اب یہ کہ ان ہزاروں کتابوں کی مالیت کو میں کیسے جمع کروں گا؟ سب سے آسان صورت ہے جہاں پر کمپیوٹرائز نظام ہے دکانوں میں، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، بہت 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 آسان ہوتا ہے، ہر چیز کے لسٹ موجود ہوتی ہے اور ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کون سا مال ہے، کتنے نگ پڑے ہیں اور فی نگ کتنا ہے، بس ضرب لگایا اور کیلکولیٹر حساب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسی پرچون کی دکان ہے یا کوئی ایسی دکان ہے جہاں پر ایک ایک چیز کی جو قیمت ہے وہ لکھنا ممکن نہ ہو، پیچیدہ ہو نظام، تو آپ محتاط اندازے کے مطابق رقم لکھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کے مطابق جو آپ نے مال منگوایا ہے، جتنے جتنے کا جو چیزیں منگوائی ہیں، تو وہ آپ اس حساب سے جمع تفریق کریں۔ تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال منگواتے ہیں 10 لاکھ کا، اس میں سے نیا مال ہم نے کچھ منگوا لیا، پھر کچھ سیل ہو گیا، پرانا کچھ آتا جاتا رہا، پھر وہ کھچڑی بن گئی ہے، حساب نہیں ہو سکا۔ اس میں یاد رکھیں محتاط اندازہ اختیار کیا جائے۔ یہ محتاط اندازہ وہاں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، شریعت یہ انسان کو اختیار دیتی ہے، یہ ریلیف دیتی ہے کہ حتمی طور پر آپ نہیں کر سکتے، اب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، آپ نے اس کو دینا ہے، تو آپ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، بددیانتی سے کام لیتے ہیں، یا اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہیں، دینا تو آپ نے اللہ کو دینا ہے اور اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، تو آپ بخل سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ محتاط اندازے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا آئیڈیا ہے کہ یہ 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، تو آپ اس کو 10.5 تک لے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، 1000 2000 اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں۔ آپ کا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ کا مال ہے، تو آپ 2 4 ہزار 5 10 ہزار اوپر رکھیں، یعنی جتنا آپ اندازہ لگا رہے ہیں محتاط، تو فائنل اندازہ لگا رہے ہیں غالب گمان کے مطابق، اس سے کچھ رقم زائد کر کے آپ اس کو ایڈ کریں، یہ ہے محتاط اندازہ۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی شخص کے ذمہ نماز قضا ہے اور وہ ادا کرنا چاہتا ہے، فوت شدہ نمازیں، اس کو احساس ہے کہ یار میں جتنی بھی نمازیں ہیں تو میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں طریقہ کار تو الگ ہے، وہ اگر انشاءاللہ فرصت ہوگی، وقت ہوگا، تو سوال جواب کے کسی انشاءاللہ حصے میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی میں صرف چھوٹی سا مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نمازیں استاد جی آپ کی آواز کٹ گئی، شاید نیٹ کا پرابلم ہے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نیٹ کا پرابلم تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب قضا نمازیں کرنا چاہتا ہے فوت شدہ، اور اس کو علم نہیں ہے کہ کتنی فوت ہو چکی ہیں میری زندگی میں، پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں، جب سے میں شریعت کے کام کا مکلف ہوا، بالغ ہوا، کبھی پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی پابندی کرتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی ایک پڑھی، کبھی 2 پڑھی، تو میں کیسے حساب لگاؤں؟ اور یقیناً بہت خطرناک صورتحال ہے، پتہ نہیں چلتا، پریشانی والی بات۔ تو اس کو بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ بھی محتاط اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بالغ ہونے سے اب تک 10 سال بنتے ہیں، اب آپ روٹین کو دیکھیں، ہر بندہ اپنے روٹین کو خود دیکھ سکتا ہے کہ آپ اکثر پڑھتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے، یا کبھی کبھی رہ جاتی تھی، یا کبھی کبھی پڑھتے تھے، کیا کرتے؟ تو آپ محتاط اندازہ لگائیں بھی 5 سال جو 10 سال میرے ہیں بالغ ہونے سے اب تک، ان میں مثال کے طور پر میں نے 5 سال نماز پڑھی ہوگی، اور 5 سال کی نمازیں میری متفرق طور پر رہ گئی۔ اب دیکھو ایگزیکٹ تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا جی، بندے کی طرف سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اولین پہ لے آئے، آگے کمی بیشی تو اللہ نے خود پوری کر دی۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے اللہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی بندہ ایک چل پڑتا ہے راستے پہ، پھر اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو نے فلاں دن فجر کی نہیں پڑھی تھی، زور کی نہیں پڑھی تھی، تو نے جو حساب لگایا یہ غلط لگایا، اصل تو یہ بنتا ہے اللہ کی شان کریمی کے یہ منافی ہے یہ چیز، بس بندہ احساس کر لے، ذمہ داری کی طرف آ جائے، بس اللہ اس کے اوپر کرم نوازی شروع فرما دیتے۔ اب وہ بندہ محتاط اندازہ لگائے، تو محتاط اندازہ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کا مائنڈ ہے اس سے 2 4 اوپر حساب رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جائے، قضا نمازیں شروع کر دے، تو یہ بھی محتاط اندازہ یہاں پہ چلتا ہے جو میں زکوٰۃ کے حساب میں کہہ رہا ہوں۔ میں اسکرین شیئر کر لوں ذرا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آج جی دیکھیے تو یہ ہے محتاط اندازہ لگا لیں خام مال جو فیکٹری میں یا گودام میں یا دکان میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت لگا لیں اور نمبر 16 میں فروخت شدہ مال کے بدلے میں جو آپ کے پاس مالیت آئی ہے اور فروخت شدہ مال کی جو قابل وصول رقم ہے وہ آپ لگا لیں مثلا آپ نے مال فروخت کیا ہے نقد کیا ہے تو آپ کے پاس جو کرنسی آئی ہے قیمت آئی ہے وہ اگر موجود ہے تو اور کچھ مال آپ نے ادھار پہ لیا ہے اس کی قیمت جب وصول کرنی ہے تو وہ بھی آپ یہاں دونوں قسم کی قیمتیں لکھ لیں جو مال ہے سرمایہ ہے اور نمبر 17 فروخت کرنے کی نیت سے اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے کوئی گھر خریدا ہے فلیٹ خریدا ہے دکان یا زمین خریدی ہے تو اس کی موجودہ قیمت بھی ایڈ کر لیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان تمام کی کل مالیت کو جمع کر کے آپ ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کا نام لکھیں آپ گروپ اے یہ آپ سائڈ پہ کر لیں اب دوسری چیز ہے مالیاتی ذمہ داریاں اب مثال کے طور پر آگے مثال دیں گے بات بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے پاس 18 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا ہے 20 لاکھ آپ کر لیتے ہیں 20 لاکھ یہ جتنی بھی ہم نے لسٹ بنائی ہے اس کی کل مالیت 20 لاکھ ہے مثال کے طور پر آپ یہ سائڈ پہ رکھیں اب دیکھیں اس 20 لاکھ میں سے ہم نے مالیاتی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے تو اس کو پھر ہم کیسے مینج کریں گے آپ نے جو قرض ادا کرنا ہے یا ادھار پہ کچھ چیز لی ہے اس کا آپ نے پیسے دینے ہیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے تو قرض اور ادھار کی جو رقم ہے آپ نے جو دینی ہے جب حساب کر رہے ہیں اس وقت جو واجب الادا ہے وہ لکھ لیں اسی طرح ادھار خریدی ہوئی جو چیزوں کی رقم ہے وہ آپ وہ بھی جیسے بہت ساری جگہوں پہ جو یوٹیلٹی سٹور کے بل ہوتے ہیں یا اسی طرح جو راشن وغیرہ کے سبزی کے دودھ وغیرہ کے بل ہوتے ہیں وہ اسی طرح ادھار تو اسی طرح بیوی کا حق مہر اگر اب ادا کرنا ہے نکاح ہوا اور حق مہر جو لکھوایا تھا وہ ابھی تک ادا نہیں کیا تو وہ بھی ایڈ کر لیں مالیاتی ذمہ داری میں اسی طرح پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی BC کی جو بقیہ قسطیں ادا کر رہی ہے آپ نے سال کی کمیٹی تھی 8 مہینے کی قسطیں آپ نے دے دی ہیں اور 4 کمیٹی آپ کی نکل چکی ہے 8ویں مہینے نکل گئی باقی جو 4 مہینے کی قسطیں آپ نے دینی ہے اس کی جو رقم ہے وہ آپ کے ذمہ قرض ہے تو وہ آپ نے لکھنی ہے اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جس مہینے کی آپ قسط دینی ہے آپ نے وہ آپ لکھیں گے ابھی جو آپ حساب کر رہے ہیں آپ اس مہینے کی قسط آپ کے ذمہ جو کمیٹی کی ہے وہ 10,000 بنتی ہے اور اگلے مہینے پھر اس سے اگلے مہینے پھر اس سے اگلے مہینے تو سارا نہیں نکالیں گے وہ تو اگلے مہینے کی اگلے مہینے دیکھی جائے گی ابھی جو آپ نے نکالنا ہے وہ صرف ابھی حساب کے وقت جو آپ کے اوپر واجب الادا رقم ہے وہ 10,000 ہے 20,000 ہے تو وہ آپ نے صرف نکالنی ہے تو وہ بھی آپ نکال لیں گے آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہیں جس تاریخ کو آپ حساب کر رہے ہیں اس تاریخ تک جو تنخواہیں واجب الادا ہیں تو وہ بھی آپ اس پر لکھ لیں ٹیکس دکان مکان وغیرہ کا کرایہ یوٹیلٹی بلز وغیرہ اس طرح بجلی گیس کے جو بل وغیرہ اس تاریخ تک جو واجب الادا ہوتے ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی ادا نہیں کی گئی اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یا وہ غفلت کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکا تو وہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں اب یہ تمام جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں ان کی جو رقم بنے گی ان کا حساب لگا کر لکھیں بھی یہ گروپ B ہے تو آپ اب کیا کرنا ہے آسان ہے گروپ A میں سے گروپ B کو مائنس کریں تفریق کریں
اب جو جواب آئے گا وہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس خالص رقم ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ اس رقم پر آپ کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر وہی 20 لاکھ آپ کی کل رقم تھی، قابل زکوٰۃ اثاثہ جات تھے، اس میں سے 2 لاکھ آپ کی مالیاتی ذمہ داریوں میں چلے گئے۔ اب آپ نے 20 میں سے 2 کو مائنس کیا تو 18 لاکھ آیا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو 18 لاکھ ہے یہ آپ کا کل سرمایہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس 18 کو 40 پر آپ تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 45,000 روپیہ۔ یہ 45,000 وہ ہے جو جس کا آپ نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینے آپ 45,000 کی۔ بس یہ آسان سا حساب یاد رکھیں۔ پہلے بھی بات آئی ہے، مزید بتا رہا ہوں، استعمال کی گاڑیاں ہیں، گھروں اور گھر ہیں اور دیگر سامان ہیں جو استعمال میں ہیں، جیسے سواری وغیرہ، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ استعمال میں آتے ہیں۔ اگر منافع جی کے لیے خریدے گئے پلاٹ ہیں کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں اس نیت سے کہ جب مجھے کچھ مزید پیسے منافع پر چیز بکے گی تو میں بیچ دوں گا، ابھی میں 2 لاکھ کا پلاٹ خرید رہا ہوں اور مہینہ 6 مہینے کے بعد وہ زیادہ مہنگا ہوگا تو میں بیچ دوں گا، اس نیت سے جو خریدا جائے گھر یا پلاٹ وغیرہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ یہ مال تجارت بن جاتا ہے۔ اور اگر گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدا ہے، منافع کمانے کے لیے نہیں بلکہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ رہائش کی ضمن میں آ جائے گا۔ سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی تھی، سال گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ کے 1-1 روپے پر اور 1-1 ریال پر اور 1-1 ڈالر پر سال گزر جائے، ایسا ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نصاب کے برابر آ گیا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم یا اس سے زیادہ آ گئی، اور یہ قمری تاریخ یاد رکھیں، چاند کی تاریخ کا حساب ہونا چاہیے، انگریزی نہیں، تو وہ تاریخ یاد کر لیں۔ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی اندازے سے غالب گمان کے مطابق اندازے کے ساتھ کوئی ایک تاریخ طے کر لیں، فکس کر لیں کہ مثال کے طور پر فلاں اس چاند کی فلاں تاریخ کو میرے پاس یہ رقم آئی تھی، کوئی بھی نوٹ کر لیں، اور آئندہ سال جب وہی تاریخ ہے اور اس وقت بھی حساب کریں اور آپ کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس سال پچھلے سال بھی اسی تاریخ میں آپ کے پاس اتنی رقم تھی اور اب بھی ہے اتنی مالیت، اب یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی مزید آسان کر کے ہم کہتے ہیں 10 رمضان ہے مثال کے طور پر، پچھلے سال آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، آپ اس کے مالک تھے اور اس سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ ادا کر دی تھی۔ اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، جب پچھلے سال اور اس سال کے درمیان میں آپ کے پاس بے شک کروڑوں آئے اور لاکھوں آئے، خرچ ہو گئے، پھر زیرو ہو گئے، پھر اوپر چلے گئے، پھر نیچے آ گئے، اس طرح کرتے اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب سال پورا ہونے کی تاریخ آئے گی، مثال کے طور پر 10 رمضان، تو اس 10 تاریخ سے پہلے یا اس 10 تاریخ کو ہی آپ کے پاس پھر پیسے آ گئے اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس رمضان میں مثال کے طور پر آپ کے پاس 6 لاکھ ہے اور آپ کے پاس قرض وغیرہ نکال کر باقی بچ گئے، جو اضافی بچ گئے 6 لاکھ، تو اس کا 40واں حساب نکالیں گے 2.5%۔ تو آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، بعض لوگ کسی ایک مہینے کو فکس کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، ایسا نہیں ہے، شرعاً کوئی مہینہ متعین نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کا تعلق ہوتا ہے سال پورا ہونے پر، کہ نصاب پر جب سال پورا ہو، وہ کسی کا آدمی کا کسی مہینے میں ہوتا ہے، کسی کا کسی مہینے میں ہوتا ہے، یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو میں پہلے سبق میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ رمضان میں لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے نیک اعمال کی طرف، تو وہ پھر اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے نصاب کا جو حساب ہے وہ زکوٰۃ کا حساب رمضان میں ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال بعض لوگ زکوٰۃ کا مہینہ رجب کو سمجھتے ہیں، بعض شعبان کو سمجھتے ہیں، بعض صرف رمضان کو فکس کر لیتے ہیں، یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، یہ درست بات ہے۔ بس چاند کے اعتبار سے جس تاریخ کو بھی کسی کا نصاب پورا ہو، جس مہینے بھی ابھی ہو، بس وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور وہی اس کی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ذی الحج ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی ایک تاریخ فکس کر لیں اور آئندہ سال اسی حساب سے دیتے رہیں۔
تاریخ جب سال کی پوری ہو جائے تو اس تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس تاریخ کو کتنا مال ہے اور اس حساب سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ حساب ضروری ہے، باقی ادائیگی فوراً کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو مؤخر کر کے دیتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، موقع کے حساب سے دیتا ہے یا یکمشت دیتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے قسطوں میں دیتا ہے تب بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال ادا کرنا چاہیے اور ضروری ہے، باقی جس طرح اس کو سہولت اور آسانی ہو اس طرح کرتا رہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، وضو کرتے ہیں، تو وضو کے شروع میں اور درمیان میں اور آخر میں کچھ دعائیں ہیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، تو وہ ان کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو مزید سہولت کے لیے ہم ذرا ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تاکہ مزید باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ وضو جب ہم شروع کریں گے تو پھر شروع میں پڑھیں گے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور وضو جب درمیان میں ہم پہنچیں گے، مثال کے طور پر ہم مسح کرنے لگے ہیں یا بازو دھو رہے ہیں، کسی بھی وقت جب درمیان میں یاد آئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی، کتنی خوبصورت جامع دعا ہے، بہترین قسم کی دعا ہے۔ ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مختصر 3 جملے ہیں اور ہر ضرورت کو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر۔ گناہ معاف ہو گئے تو مقصد ہی پورا ہو گیا، اللہ راضی ہو جائے گا جب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گھر میں وسعت ہوگی تو جو جب دیکھیں نا وسعت تبھی ہوگی جب گھر ہوگا، جن کا گھر نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو گھر دے گا اور کشادہ دے گا، وسعت دے گا، تبھی نہیں ہے۔ بے گھر لوگ جو پڑھیں گے اللہ ان کو گھر بھی دے گا اس کی برکت سے، اور جن کے گھر ہیں اللہ ان کو اور اچھا دے گا اور وسعت پیدا کرے گا۔ اور رزق میں برکت کی دعا فرمائی گئی ہے۔ رزق کا مفہوم بہت وسیع کشادہ ہے، یاد رکھیں۔ ہم عموماً رزق کا جو لفظ ہے اس کو ہم صرف کھانے پینے اور مال دولت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا رزق۔ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ رزق میں شامل ہے، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت میں شامل ہے وہ رزق کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں لکھنے کے لیے پین چاہیے، کاپی چاہیے، پینسل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، موبائل چاہیے، ٹوپی چاہیے، پگڑی چاہیے، گھڑی چاہیے، اور ہمیں کھانے پینے کے علاوہ بستر چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو وہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہے۔ رزق کی مفہوم کو تنگ نہ کیا جائے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ رزق کا حصہ ہے، باقی عموماً لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں، لیکن رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت کی ہے بس وہ رزق کا حصہ ہے۔ اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ درمیان میں دعا پڑھنی، وضو کے آخر میں دعا پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور اضافہ کریں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی۔ واشہد ان محمدا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اجعل، مجھے بنا دیجیے، شامل فرما دیجیے، کن لوگوں میں؟ من التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں لوگوں میں شامل مجھے بھی فرما دیجیے۔ تواب، تائب کہتے ہیں، تائب توبہ کرنے والا، تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تائبین نہیں فرمایا گیا، توابین فرمایا گیا۔ اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں، اور اگر کبھی نفس و شیطان کے حملے سے پست ہو کر گناہ کے اندر شکار ہو جائیں
تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں. ایک دن میں اگر 1000 دفعہ بھی توبہ کرنے پڑے آپ گھبرائیں نہیں، ہمت نہ آئے. شیطان اور نفس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دفعہ گناہ ہوا، آدمی نے توبہ کی، اس کے بعد جب گناہ ہوا تو پھر وہ ہمت ہار دیتا ہے کہ میں کس منہ سے توبہ کروں، بار بار تو گناہ ہو رہا ہے، بار بار توبہ کیسے کروں. بھائی جس منہ سے بندہ گناہ کرتا ہے اسی منہ سے یہ توبہ کرے نا بھائی. تو گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہوئے آتی ہے. یہ بہت عجیب چکر ہے. حالانکہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو یاد رکھیے گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے. انسان ہے، بہل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، نفس و شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق گناہوں سے بچے. اگر خدا نخواستہ اس میں ملوث ہو جائے، آلودہ ہو جائے، تو فوراً توبہ کرے. ایک دفعہ ہو گیا پھر کرے، پھر ہو گیا پھر کرے، 1000 دفعہ بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے پھر کرے پھر کرے پھر کرے. یہ ہے توابین، اور اللہ کو توبہ بہت پسند. اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور من المتطہرین، بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما دیجیے. جو لوگ پاکی کا، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ پاک رہتے ہیں ان میں، اور جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، یہ آپ کے تم کے دونوں محبوب بندے ہیں، ان میں مجھے بھی شامل فرما دیجیے. تو یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک کے اندر یہ دعا بتلائی. چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ ہیں وہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں وضو کے آخر میں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ شہادت والی انگلی بھی اٹھا کے اشارہ کرتے ہیں. تو آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی کا اشارہ کرنا، اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ مستحب عمل ہے، اس کو لازم نہ سمجھا جائے. کبھی کبھی کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. کیونکہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھا کرتے وضو کے بعد تو اپنے پھر آسمان کی طرف نگاہ بلند فرمایا کرتے. باقی انگلی اٹھانا جو ہے نا، بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر یہ اٹھا لے شہادت، کیونکہ شہادت ہے نا، کلمہ شہادت ہے، تو ہم جب نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ انگلی سے اشارہ کر کے اس کی عملی طور پر ہم تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں شہادت کے الفاظ، تو انگلی کا اشارہ کر کے ہم عملی طور پر اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنے قول اور عمل کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک موافق بنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے. تو یہ ہے. بہرحال لازمی نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنا. کبھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، لازمی نہیں سمجھنا. قرآن کریم کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہم سیکھتے رہتے ہیں، روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. ایک تو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تو ویسے بھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو ویسے ہی زیادہ ہر نیکی پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے، حساب سے زیادہ ملتا ہے. تو ہم سورہ فیل ہے، سورۃ الفیل، ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ 5 آیات ہیں سورۃ الفیل کی. اس کی تفصیل اگر کسی نے پڑھنی ہو تو ہمارے شیخ طریقت، ہمارے مرشد استاد محترم دامت برکاتہم کا دروس القرآن ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے. اگر کسی کے پاس ویسے کتاب ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو PDF میں مل سکتی ہیں. کسی کو چاہیے تو کسی بھی استاد محترم سے لے سکتا ہے، یا کسی بھی دوست سے لے سکتا ہے. اگر کہیں سے نہ ملے تو پھر مجھے ذاتی طور پر میسج کر دیں، میں بھیج دوں گا. یا مولانا عابد جمشید صاحب ہیں، یا بھائی ہمارے خالد جان صاحب ہیں، جو بھی ہیں آپ کے متعلقین میں سے، تو آسانی سے مل سکتی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ کیا بات ہے. یہ اللہ کا نظام جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہیں، بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. جب وہ بندہ ساری حدیں کراس کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا تھوڑا سا مظاہرہ فرماتے ہیں. پھر وہی ساری چالیں جو اس نے حق کے خلاف باطل نے استعمال کرنے کے لیے اس نے گھڑ رکھی ہوتی ہیں، ساری اسی کے اوپر الٹ دیتے ہیں.
تو کیا اس اللہ نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے چھوٹے چھوٹے کنکر، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا جیسے بالکل ریزا ریزا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی پہچان نہیں ہوتی، ایسے ہی ان لوگوں کا حشر ہوا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے اور مقصود بھی نہیں ہے کیونکہ ہم تفسیر کا سبق نہیں پڑھ رہے، تو الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق 4 سبق ہے جو چوتھا سبق ختم ہوا، اور کل سے انشاءاللہ ہم پہلے ان 4 سبقوں کے متعلق جو مشق ہے، مشقی سوالات ہیں ان کو حل کریں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، کسی بھائی نے کر لیں۔ السلام علیکم استاد جی، آواز آ رہی ہے جی ہماری؟ وعلیکم السلام اللہ۔ جی استاد جی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی شہزاد احمد۔ کل ایک سوال کیا تھا آپ سے شہزاد روزے کی نیت سے متعلق، آپ نے کل یاد دلانے کے لیے فرمایا تھا۔ ہاں کون سا سوال تھا بھائی؟ جی یہ سوال یہ تھا کہ وہ معاف کیجیے، مجھے ذہن میں نہیں رہا، میں ابھی اس کو نا فائل پہ نوٹ کر لیتا ہوں، میں انشاءاللہ کل ضرور بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ کل ایسا میں نوٹ نہیں کر سکا تو میں جی یاد نہیں رہا اس کو، جی انشاءاللہ ابھی میں لکھ رہا ہوں بالکل، تو کل انشاءاللہ اس کو ضرور حل کریں گے، بلکہ سبق سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی۔ اور کچھ بھائی نے پوچھنا ہو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ محمد عمر بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ محمد عمر جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ الحمدللہ۔ ایک سوال تھا، جو خوراک جی فرمائیے۔ سال کی جو اندازی کرتی ہے، یعنی کہ پیسے کچھ سب چند لوگ مل کر خوراک ڈالتی اس کے اندر، یعنی کہ چند دنوں کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پورا اٹھا لیا اور ایک پورا اٹھا لیا، تو اس طرح سے کیا اس وقت وہ پیسوں کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا، معذرت دوبارہ فرمائیے۔ جی ایک 5-6 لوگ مل کر پورا اندازی کرتے ہیں، یعنی کہ پیسے پورا جمع کر کے کس چیز سے پورا کرتی ہے؟ سٹی وغیرہ کے، یعنی کہ اچھا 5-6 لوگ جی مل کر پیسے جمع کر لیتے اور جس کی ضرورت ہے جی اور جی جس کی ضرورت ہوتی ہے اسے پہنچا دیتے، جی تو یہ ہر ساتھی بھی ہر ماہانہ ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک جی سال تک مطلب 1,00,000 روپے یا 50,000، جی تو کیا ان پیسوں کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ مسئلہ گزرا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو پیسے ہم نے جمع کروا لیے ہیں اور ابھی تک ہمیں زکوٰۃ نہیں، تو وہ بی سی یا کمیٹی وغیرہ نہیں ملی، ہم جمع کروا رہے ہیں 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہم کروا چکے ہیں، تو وہ جتنے مہینے کی ہم جمع کروا چکے ہیں وہ ساری ہم کوئی اپنی رقم ہے، تو ان تمام کو ہم جمع کریں گے زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت، اور اگر ہماری زکوٰۃ کمیٹی نکل چکی ہے اور ہم نے باقی قسطیں ادا کرنی ہے، تو اس صورت میں جو قسط ہم نے دینی ہے وہ ہمارے قرض میں شامل ہو جائے گی، اس کو ہم حساب لگاتے وقت کول مال سے کاٹ لیں گے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، میں نے جو اندازہ سے سمجھا ہوں اس کے حساب سے میں اور ایک سوال تھا، حافظ محمد عمر صاحب، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، تو میں نے اندازے سے سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اگر جی کمی بیشی ٹھیک ہے، ہو گئی ہے تو جی اور ایک سوال تھا، جو حج جی اور عمرہ کے لیے جو رقم
रखा जाता है, क्या उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब? जी, जी, बिल्कुल, हज के लिए, उम्रा के लिए, घर की तामीर के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पैसे किसी भी मकसद के लिए रखे हों और सोना चांदी किसी भी शक्ल में हो, तो इनको ज़रूर ऐड किया जाता है। अगर से वो पैसे अदा कर चुके हैं, यानी कि हज या उम्रे के लिए अदा कर चुके हैं, वो तो तो आपकी फिलहाल मिल्कियत से हम उसका देखिए ना, हिसाब लगाने से पहले जो रकम आप दे चुके हैं, कहीं खर्च कर चुके हैं, वो तो आपकी मिल्कियत से निकल चुके हैं, वो तो ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास मौजूद है, तो फिर वो उसको हिसाब में लगाएँगे। जी, शुक्रिया जज़ाक जी, कोई और भाई फरमाएँ? ये नूर रहमान भाई हैं, जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया। कोई और भाई फरमाएँ कुछ? जी भाई, जी कोई अस्सलाम और भाई वालेकुम। फरमाएँ? जी क्या खैरियत है? आवाज आ रही है जी? जी, नूर रहमान आपका नाम है? जी जी, नूर रहमान बात कर रहा हूँ। बस छोटे कहाँ से से? 2 सवाल हैं। पूछना था आपसे, एक तो आपकी आवाज़ बहुत हल्की आती है। ये जब से हम लोग जॉइन किया, मैं जब से जॉइन किया, पहले भी जॉइन किए थे ऑनलाइन, पहले आपसे पहले शबीर अहमद साहब थे ना, मुफ्ती शबीर अहमद साहब, तो आवाज़ बड़ा तेज़ आ रहा था। जी, असल में हम लोग काम भी करते रहते हैं, साथ में थोड़ा-सा मसरूफ़ रहते हैं ना, कभी ड्राइविंग होता है, कभी सामान मतलब ड्यूटी के साथ करते हैं हम लोग जॉइन। तो थोड़ा-सा आवाज़ बहुत हल्का आता है, कभी नहीं सुनाई देती है। दूसरी बात, अभी आपने एक दुआ फरमाई वुज़ू के दरमियान वाली, वो बराबर जी, जी। सुनी नहीं मैंने। वो क्या लिख के भेज सकते हैं आप? आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जी, मैं फिर भेज दूँगा आपको। आपका नंबर यही है ना जहाँ से हम लोग जॉइन किए थे? हाँ, ये भी है जी, और दूसरा ये है कि आपके पास अगर ये रमज़ान कोर्स की फ़ाइल मौजूद है, तो फिर बहुत अच्छा है उसमें तो। अगर उस फ़ाइल आपको उसमें है, तो उसमें तो सारी उसमें चीज़ें मिल जाएँगी इंशाल्लाह आपको। जी, वो तो पहले जो पीडीएफ में आया था, उसी में रहेगा फिर इंशाल्लाह? जी, हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल। आप लोगों ने भेजा था, उसी उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसी में जी। जी, ठीक है, ये जज़ाकल्लाह खैर, उसमें भेज देंगे फ़ाइल इंशाल्लाह। डब्बा नंबर 39 पे की है ना जी, आप वहाँ से याद कर लें तो सबसे अच्छी बात है। इंशाल्लाह और आवाज़ का थोड़ा-सा कुछ देख लें आप, बहुत हल्का आता है मैं आवाज़ आपका। देख लूँगा, यहाँ पे तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ी हमारी लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी में आवाज़ गूंज रही होती है, मेरे अलावा कोई होता भी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा-सा तो माइक मज़ीद अगर ये करीब कर मोबाइल लें, है तो नाराज़ ना होएँ देख इसके लें। लिए थोड़ा-सा, जी, जी। क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ, अगर माइक थोड़ा-सा करीब रख लें आपके साथ ना, थोड़ा आवाज़ बराबर सुनाई दे देगी इंशाल्लाह। जी, मैं करता ऐसे हूँ, मोबाइल को घंटा हाथ में उठा के मुँह के करीब ही होता है, मज़ीद कोई फ़नी अच्छा, ख़राबी है तो देख लेंगे, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, हम नाराज़ आसानी से नहीं होते भाई। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे भी हमारा हक है पूछना आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको नहीं, खुश मैं तो रखे। ये और समझ रहा हूँ शबीर कि अहमद आप साहब बड़ा पहले बना हुआ पहले दर्स पढ़ाते थे ना ऑनलाइन, तो उनका आवाज़ तो काफ़ी तेज़ आता था, इसके लिए मैंने आपसे पूछा। कोई बात नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, इस पर गौर जी, करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अल्लाह आपको खुश जी, रखे। जज़ाकल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं इधर से हूँ, इमारात से, शारजा से। जी, जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। जी, और किसी भाई ने पूछना हो तो? भाई खालिद साहब, मेरे ख़्याल में बस करते हैं, जी साथी बता उस्ताद जी। जी, जी, बहुत आता है। या तो साथी थक जाते हैं या फिर ये है कि हमारी रियायत करते हैं या इनको खुद मसला होता है, तो बार-बार नहीं पूछना चाहिए। बस 1-2 दफ़ा हम कह देते हैं, पूछना है तो फरमा दें तो अच्छी बात है। तो बार-बार फरमाने से, कहने से ये होता है कि मजबूर हो जाते हैं फिर। ठीक है, इंशाल्लाह कल के सबक में मिलते हैं। तो सबक के दौरान में वैसे नेट की वजह से बाज़ औक़ात बंद हो जाता है दरमियान में, जैसे आज मिसिंग कर रहा था। वो तो फिर दोबारा सेट कर लेते हैं। अगर कोई और मसला हो तो आप बेहतरी की तरफ हमें तवज्जो दिलाते रहा करें। जी, बहुत जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम